بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غلام گردش کے ساتھ طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ جو ملک میں انتخابی ماحول ہے، کیا آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے؟ خاص طور پہ سپریم کورٹ کے جو جسٹس نصر من اللہ ہے، انہوں نے جو ایک نیا انکشاف کیا اور عوام کو دعوت دی ہے کہ صدر اور چیف الیکشن کمشنر، الیکشن کمیشن، گورنر، یہ سب کے سب انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اور انہوں نے کسی صورت بھی آئین کی پاسداری نہیں کی، اور 90 دنوں کے اندر انتخابات کرانے کے لیے صدر نے جو حکم دینا تھا وہ نہیں دیا۔ تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے سرین، عوام کے حق پر ڈالا گیا ہے، اور عوام کو ان کے حق سے محروم کیا گیا ہے، اور انہوں نے عوام کو دعوت دی ہے کہ آپ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے آپ عدالتوں سے رجوع کریں۔ اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس میں بنیادی طور پہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 8 فروری کا حکم بھی جو ہے اس کو بھی قابل اعتراض کہا گیا ہے، حالانکہ وہ سپریم کورٹ کی جانب سے اس پر مہر ثبت کی گئی تھی۔ تو اب 90 دن میں انتخابات نہیں ہوئے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ جو امرتا بندیال ہیں انہوں نے اپنے عہد اقتدار ہی کہوں گا کہ وہ اقتدار سمجھ کر کام کر رہے تھے، نوکری سمجھ کر نہیں۔ تو اس میں انہوں نے ان پٹیشنز کو اٹھایا نہیں، نہ ان پر کوئی فیصلہ دیا، نہ انہیں سنا۔ تو ان کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پہ جو ہے سارا دیکھ بھال کی، اور اس پہ جو فیصلہ دیا، پھر مجبور کیا سب کو کہ آپ اس پہ تاریخ دیں، اور صدر نے تاریخ دے دی، وہ بھی ورکنگ ڈے 8 فروری، جبکہ ان کی طرف سے الیکشن کمیشن کی طرف سے اتوار کا دن دیا گیا تھا، چھٹی کا دن۔ چلیں، اب 8 فروری متنازع ہو چکی ہے۔ اب 8 فروری کو الیکشن میرے خیال میں ہوتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ وکلاء کی فوج جو ہے وہ صبح جو ہے نا وہ عدالتوں کا رخ کرے گی اور پٹیشنیں دائر کرے گی کہ ہمیں ہمارے حق سے انہوں نے محروم رکھا ہے اور ان کو سزا دی جائے یا جو بھی ہے۔ تو اب یہ ایک نیا سلسلہ کھل گیا ہے۔ لیکن اس دوران ایک اور تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک محفوظ فیصلہ سنایا ہے، جس میں کہا گیا کہ کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی نے نہیں کروائے، لہٰذا آئندہ 20 دن کے دوران وہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیں، اور اس 20 دنوں کے ساتھ انہیں اس کے بعد وہ جو مرتب ہو نتیجہ وہ اگلے 7 دن میں وہ الیکشن کمیشن کو جمع کروا سکتے ہیں، تب تو انہیں انتخابی نشان دیا جا سکتا ہے۔ اب دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ اگر انتخابی نشان نہیں ملتا تو کیا پی ٹی آئی الیکشن لڑ سکتی ہے؟ اس سلسلے میں مختلف رائے ہیں، لیکن میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ اس وقت بہت سے پی ٹی آئی کے جو سرکردہ لیڈر تھے وہ دوسری پارٹیوں میں جا چکے ہیں، یا بعض مقدمات میں وہ جیلوں میں ہیں، اور بہت سے ان کے لیڈر جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، اور اسی طرح ان کے کارکنوں کا بھی یہ حال ہے۔ تو یہ انٹرا پارٹی الیکشن کی صورتحال تو نظر نہیں آ رہی۔ پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اس سلسلے میں قانونی چارہ جوئی کریں گے، لیکن قانونی چارہ جوئی وہ کریں گے کیا؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں وہ 5 سال کے لیے ہوتے ہیں، اور 5 سال کی مدت گزر چکی ہے۔ اب انٹرا پارٹی الیکشن ان کو کروانے پڑیں گے، اور اس صورتحال میں انٹر پارٹی الیکشن جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اب دوسری صورتحال دیکھیے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو پارٹی کے چیئرمین ہیں عمران خان، وہ جیل میں ہیں۔ انہیں ایک سزا ہوئی تھی توشہ خانہ میں، اور اس میں نااہلی بھی ہوئی تھی۔ اب ان کی سزا تو معطل ہے، لیکن نااہلی معطل نہیں ہے۔
جبکہ پی ٹی آئی کے وکلاء کا کہنا ہے کہ وہ نااہل نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ بھی عدالت کرے گی۔ اب یہ جو باریک سی واردات ڈالی ہے الیکشن کمیشن نے، وہ یہ ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کسی طریقے سے بھی اگر ایسے ثبوت لے آتی ہے انٹر پارٹی الیکشن کے، تو وہ الیکشن تو لڑے گی، اور الیکشن لڑنے کے بعد انٹر پارٹی الیکشن کے جو بھی دستاویزات وہ دیں گے، اس کے بعد الیکشن بلے کے نشان پہ ہی ہوگا، اور پھر اس میں سے ایک چیز مائنس ہوگی، وہ عمران خان۔ یعنی کہ عمران خان کے لیے وہ جو نااہلی ہے توشہ خانہ کیس کی، وہ آڑے آ جائے گی۔ اب اس سلسلے میں ان کی قانونی ٹیم کیا کرتی ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ جبکہ آصف علی زرداری نے ایک طویل انٹرویو دیا حامد میر کو، اور اس طویل انٹرویو میں انہوں نے نہ صرف اپنی پارٹی بلکہ اپنی پارٹی کی قیادت اور ان کا پارٹی کا منشور تک اس میں بیان کیا، اور وہ منشور دینے والی پہلی پارٹی ہے جس نے الیکشن سے پہلے اپنا منشور سامنے لے آئے۔ اب باقی پارٹیوں نے اپنا منشور ابھی لانا ہے۔ پی ٹی آئی نے بھی منشور میں کوئی تبدیلی اگر کرنی ہے نیا پاکستان کے علاوہ، اور نون لیگ نے بھی اگر کوئی اپنے منشور میں تبدیلی، جو کہ ان کی کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ ابھی تک کوئی اس کی سنگن نہیں ہے کہ کوئی اس کی میٹنگیں ہوئی ہیں یا یہ نہیں ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام کی، اور ایک نئی پارٹی جو آئی پی پی اور پی 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 پارلیمنٹیرین۔ آئی پی پی کو کہا یہ جا رہا ہے، ناظرین یہ غور سے سنیے گا، کہ آئی پی پی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دوسرا پروجیکٹ ہے۔ اب جب کسی چیز کو پروجیکٹ کہا جائے تو شکوک و شبہات شروع ہو جاتے ہیں۔ بات یہی ختم کرتا ہوں۔ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، دوستوں کو شیئر کیجئے، کمنٹ ضرور کیجئے۔ اللہ نگہبان۔